الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی و آل نبی کی ایک مرتبہ جی لگا کے عقیدت سے محبت سے جس کو جتنا عشق ہو، جس کو جتنی محبت ہو، یہاں سے آپ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی عشق کی تھالی میں گرا کے پیش کریں، بلند آواز سے پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار آ گئے، ہم سب کے آقا آ گئے. آپ کہیے گا بہت پہلے آئے. نہیں، جب جب تاریخ آئے گی تب تب یاد تازہ ہوگی، یادوں کے جلوس نکلیں گے. سبحان اللہ. سرکار آ گئے. اس سرکار کے آمد کی خوشی میں ہمارے نوشاد صاحب یہ چرچا کا وشے ہے. یہ ہمیشہ میلاد النبی کراتے ہیں، اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اللہ نے انہیں توفیق دیا ہے. اچھے کام کی توفیق جب مولا دیتا ہے تو بندہ کر ڈالتا ہے. اسے توفیق ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکا رہا ہے. آپ کو توفیق نہ ملی، آج تک بے نمازی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب من جانب اللہ ہے. جب نیک کام میں بندہ آگے ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ و رسول کی طرف سے اس کو مدد مل رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے، وہ بندہ کیے جا رہا ہے. تو آپ حضرات بھی آقا سے سچی عقیدت محبت پیدا کریں کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کا آپ جلسہ کریں اور مولا اسے قبول کروائے. کوشش کرنی ہے، بچانے سے بچنے والا نہیں ہے. جھٹوں کے اتنا لوگ کھلائیں گے، اتنا لگ جائے گا، 10-20 ہزار چلا جائے گا. سکھلے مت سمجھیے، وہ سکھلے نہ ہے، مکمل گیلے گیلا. پیارے نبی کی آمد کی خوشی میں اگر ہمارے کچھ مال خرچ ہو جائے اور یہی ادا خدا کو پسند آ جائے، بول دیجیے سبحان اللہ. خدا کے محبوب کی آمد کی خوشی ہے. اور جب آقا محبوب خدا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا رکھا ہے، تو اب بتائیے کہ آپ جب مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کریں گے تو خدا خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا؟ خدا خوش ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو آقا سے محبت کی ضرورت ہے. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین ہر کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم بھی محبت کرتے ہیں. آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں کرتے ہیں؟ محبت دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گھٹائی سے اوپر جب سامنے پڑ جہاں کال ہے وہاں ہو گیا. ایک ہے کہ تہے دل سے وہ قبول کرتا ہے اور جیسے آپ سامنے پڑھتے ہیں وہ مچل جاتا ہے. اتنی محبت مچل جاتی ہے جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ جاتا ہے اور آپ کے پاس 5 منٹ تک ٹائم دے کر کے پورے حالات کو جانتا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوا پھر وہاں سے پلٹتا ہے. یہ محبت دل سے ہے.
محبت تو سبھی کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں انسان جانتا ہے, انسان کو بتایا جاتا ہے, اور بہت ایسے انسان ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے ان پڑھ, ایک ہوتا ہے جاہل. یہ دونوں میں فرق ہے. جاہل کو ان پڑھ نہیں کہتے, ان پڑھ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. جاہل وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے جہالت کر رہا. ان پڑھ اور جاہل میں فرق ہے. اب آپ کہیے گا کیسے, تو آئیے ایسے. ابو جہل کو مکے میں ابو الحکم کہتے تھے, حکمتوں کا باپ, حکمت والا. اب بتائیے جو حکمت جانے گا وہ پڑھا لکھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ حکمت جان رہا ہے تو پڑھا لکھا ہے. تو ابو جہل جاہل تھا, پڑھا لکھا جاہل تھا, اور اس کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے غیب کی باتوں کو بتا دیتا. اس کو معلوم تھا, وہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا غیب کی باتوں کو بتائے گا, تھکی چھپی باتوں کو بتائے گا. جبکہ مصطفیٰ کو مانا نہیں, مصطفیٰ پر ایمان نہیں لایا, مگر وہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی باتوں کو بتا دے گا. اس لیے بند مٹھی میں کنکر لے کے آیا تھا. مٹھی میں کنکری کو بند کر کے وہ لے کے آیا تھا. کہا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر نبی ہے تو بتا دیجئے کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے. یہ کیا پتا چلا؟ ایک عقیدہ مل رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, آپ اس سے اندازہ کریں. ابو جہل کو معلوم تھا, وہ جاہل کو معلوم تھا, اس کے باوجود بھی آقا کی عظمت کو, شان کو, بلندی کو, رفعت کو نہ جانا, نہ پہچانا. ایمان نصیب میں نہیں تھا, ایمان نہ لایا. وہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے چھپی باتوں کو بتاتا ہے. اس لیے مٹھی میں کنکری کو بند کر لیا اور لے کے آیا, اور کہا بھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ باتوں کو, چھپی باتوں کو بتاتا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتا دیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ سنتے ہی مسکرا پڑے. میرے آقا مسکرا دیے, اور مسکرانے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ ابو جہل میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے اسی سے کہلوا دوں کہ میں کون ہوں. اس کو کہتے ہیں ابو جہل. جاہل, جاہل اسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے انجان ہے. جاہل ایک ان پڑھ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اب اس کو جو بتائے گا وہ سنے گا, سمجھے گا, سمجھنے کی چھمتا ہوگی تو عمل کرے گا, نہ کرے گا, وہ ان پڑھ گوار ہے. مگر جو پڑھا لکھا ہو کر کے جاہل بنے وہ ابو جہل سے طریقہ لے لے. ابو جہل کو معلوم ہے پڑھا لکھا آدمی ہے, اسے معلوم ہے کہ جو نبی ہوتا ہے غیب کی باتوں کو بتاتا ہے, چھپی باتوں کو بتاتا ہے. تب جا کے آگے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے چھپی باتوں کو بتاتا ہے. اے محمد, آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتا دیجئے میری بند مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے اسی سے کہلوا دو کہ میں کون ہوں. ابو جہل سوچنے لگا اور پھر خوش ہو گیا کہ ہاں میری بند مٹھی میں کنکری ہے, نہ اس کے اندر جان ہے, نہ پران ہے, نہ زبان ہے. یہ کنکر کہاں سے بولے, یہ کیسے بتائے. اسے معلوم نہیں تھا کہ نبی بھی ہے تو کیسا نبی ہے جو تمام نبیوں کا نبی ہے. اسے معلوم نہیں تھا یہ کتنی عظمت والے ہیں, کتنی شان والے ہیں, کتنی رفعت والے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ بس یہی چاہتا ہوں کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہی بتا دے کہ آپ کون ہیں. میرے آقا نے اشارہ کر دیا, میرے آقا نے اشارہ کر دیا, اے بند مٹھی کی کنکری, یہ بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ تیری مٹھی میں کنکری ہے. میرے مصطفیٰ نے فرما دیا اے بند مٹھی میں کنکری تو ہی بتا دے کہ میں کون ہوں. اتنا سننا تھا. بند مٹھی میں کنکری نے کھنکھنا کے پڑھنا شروع کیا. کنکری نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بند مٹھی میں کنکری مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے. یہ میرے آقا کی رفعت و شان و عظمت ہے. یہ لوگوں قربان جاؤ. ابو جہل کو معلوم ہے جو نبی ہوگا چھوٹی باتوں کو بتائے گا,
اسے پتا ہے اسے خبر ہے پھر بھی ایمان نصیب میں نہیں تھا آپ ایمان والا بنے آپ مقدر والا بنے جب علماء آپ کو سمجھائیں صحیح راستہ بتلائیں شریعت کی باتوں کو بتائیں صحیح راستے پہ چلنے کو بتائیں وہ راستہ جو مدینے تک جائے وہ راستہ جو جنت تک لے کے جائے اے لوگوں جب علماء بتائیں تو آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں ورنہ زندگی پار ہو جائے گی زندگی بیت جائے گی ختم ہو جائے گی اور آپ یوں ہی دنیا سے کوچ کر جائیں گے پتہ یہ چلے گا کہ آپ کو خبر بھی نہ ہوئی اور بے ایمان چلے گئے اس لیے ایمان کو بچانا ہے اپنی حفاظت خود کرنی ہے ورنہ لوٹیرا لوٹ لے گا ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی کچا کچا کریا کریا چپا چپا گھومتا ہے بس اسی ٹار میں لگا ہے کب موقع ملے اس کو ہم روزلائیں بس بتائیں راستہ دکھائیں وہ راستہ جو جہنم کی طرف لے کے جائے اے لوگوں اس راستے پہ آؤ جس راستے پہ ہمارے پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث اعظم چلے ہیں ان کو غوثیت نصیب ہوئی اللہ نے غوثیت سے سرفراز کیا جو پیروں کے پیر ہے روشن ضمیر ہے آپ ان کے نقش قدم پہ آئے ان کے راستے کو ڈال آئے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں وہ راستہ دیکھے جو راستہ ہندوستان کے راجہ مہاراجہ ہم سبوں کے خواجہ حضور معین الدین کا راستہ ہے اس راستے پہ آئے جب اس راستے پہ آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے اللہ آپ سے خوش و راضی ہو جائے گا آپ کہیں گے کیسے پتا کہ اچھا راستہ ہے اگر اچھا راستہ نہ ہوتا اگر وہ راستہ اچھا نہ ہوتا میرے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ حضور خواجہ غریب نواز کا عمل اور کردار اور اس راستہ کو دیکھے اگر وہ بہتر نہ ہوتا تو وہ کمال اللہ تعالیٰ ان کے اندر نہ ڈالتا وہی ہمارے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ ہیں جن کے اوپر پانی کو بند کیا گیا تو میرے خواجہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہا یہ میرا کٹورا لے لے یہ میرا گزا لے لے اور لے کے چلا جا کے کہہ دینا یہ پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے پردے پڑ جاتے ہیں یہ ساری باتیں سامنے موجود ہیں اس کے بعد وہ سمجھے یہ سب من گڑت باتیں ہیں اب اس کے سامنے کیا آپ جواب دے سکتے ہو کیا دلیل پیش کر سکتے ہو جب سب من گڑت باتوں میں وہ اس کو لا کر کے کھڑا کر دے کہے کہ لکھی ہوئی نہیں ہے حدیث میں دکھاؤ